إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اگر ایک شخص موجودہ حالات بلا کسی شرط اور قید کے اس پر نظر ڈالتا ہے، انٹرنیشنل سطح پر، ملکی سطح پر، شہری سطح پر اور گھریلو سطح پر، تمام حالات کا جب مشاہدہ کرتا ہے، خبروں پر نظر ڈالتا ہے اور انسانوں کو مسائل میں جوجی ہوئی انتہائی مشقت آمیز زندگی کو دیکھتا ہے اور حالات پر جب گہری نظر ڈالتا ہے تو بے ساختہ دل میں ایک آواز آتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. اگر ہم اور آپ نظر ڈالیں تو دنیا کے ہر ملک، دنیا کے تمام انسان آج مختلف حالات میں مسائل سے جوجھ رہے ہیں. مجھ کو جو عنوان دیا گیا، اگر میں اس عنوان کو ذیلی عناوین میں تبدیل کروں تو 50 عناوین بنے اور ہر عنوان پر 1 منٹ کہا نہیں جا سکتا. اس لیے بہت اختصار کے ساتھ مختلف پہلوؤں پر میں انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کروں. ہم اور آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو انسان ہر سطح پر مسائل میں جوجھا ہوا نظر آتا ہے، ہر سطح پر. اور صرف میں ایک بات کہوں، دنیا کے اندر جاپان ایک مثال ہے. جاپان کا ابھی مجھ سے پیشرو مقرر بڑا زبردست خطاب سوشل میڈیا اور اس کے جو فوائد اور نقصانات اس پر کہہ رہے تھے. میں چلتے چلتے ایک جملہ کہوں، سوشل میڈیا ایک آسابی جنگ چالاکی کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اب آپ کیجیے گا، ہمارا نوجوان قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، شریعت کے احکامات پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله ورسوله وأولي الامر. جب تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو اس کی تصدیق کر دی جائے. میں چلتے چلتے صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس عنوان پر مجھ کو آنا ہے تیزی سے. ہمارے یہاں جو خبریں پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا پر، مسلم نوجوانوں کی مار کھاتے بھی تصویریں، یہ بزدلی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے، معاف کیجیے. آپ سمجھ کیا رہے ہیں اس کو؟ ہمارے علاقے کی گندگیاں جو پیش کی جاتی ہے، مسلمانوں کی جہالت کو جو عام کیا جاتا ہے، ان میں اتحاد و اتفاق اور انتشار نہیں ہے. تمام نگیٹو چیزیں قوم کے افراد میں بار بار پیش کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟
نیگیٹو تھنکنگ اور پازیٹو تھنکنگ، مثبت جذبات اور منفی جذبات، منفی جذبات کو جتنا آپ پروان چڑھائیں گے معاشرہ اتنا زیادہ تباہی اور بربادی کے ڈگر پر جائے گا۔ ایک جملہ صرف بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، پوری زندگی آپ کی ملے گی صحابہ اکرام کی تربیت آپ نے کیسی کی۔ پازیٹو جذبات، نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں فرائض لگتی ہے بیٹھ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے، اور ہم بنا سمجھے اس کو فارورڈ کر دیں۔ سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی کی سیرت، کن خبروں کو وہاں پر پھیلایا جاتا تھا، کن خبروں کو عام کیا جاتا تھا۔ حضرت ام سلیم ابو طلحہ نے چراغ بجھا کر بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ نے نبی کو اطلاع دی اور نبی کی اطلاع کے ذریعے تاریخ کی روشنی میں وہ واقعہ آیا۔ اندھیرے میں کی ہوئی نیکی، مثبت، منفی نہیں۔ حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست تو غلطی ہوئی ان سے، لیکن آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ کسی صحابی نے ان پر کوئی نیگیٹو تبصرہ کیا ہو کہ اس واقعے کو اچھالا ہو۔ وہاں پازیٹو چیزیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ جہالت ہے، گندگی، صرف گندگی کا جواب دے دیں۔ صفائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام ہے۔ آپ کے گھر سے کچرا نکلے گا تو کہاں ڈالیں گے؟ کون اٹھا کر لے جائیں گے؟ قوم کو آپ نے مورد الزام ٹھہرایا؟ کبھی آپ نے پازیٹو کوئی چیز پیش کی؟ کسی پازیٹو چیز کو؟ بہت اہم عنوان ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اپنے پچھلے دنوں میں نے اسی سوشل میڈیا واٹس ایپ پر ایک صاحب کا مضمون پڑھا، اس کو بڑی حیرت، یہ میرے عنوان پر مابارہ، بڑی حیرت ہوئی اس مضمون پر۔ اس نے جاپانیوں کے بارے میں لکھا کہ جاپانیوں میں یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، اتنی ترقی یافتہ قوم، اتنی ترقی یافتہ قوم، وہاں چوری نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور پھر مسلمانوں پر طنز بھی کیا۔ میں نے صاحب مضمون کو فون کیا، میں نے کہا شاید آپ کے علم میں ایک بات نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں تو بیان کی، لیکن آپ کیا جانتے ہیں دنیا میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ کس ملک کے لوگوں کے درمیان ہے؟ جانتے ہیں؟ باقاعدہ اس سلسلے میں اس ٹاپک پر ایک کتاب، خودکشی اسباب و علاج، میری نہیں، کسی مسلم مصنف کی لکھی ہوئی نہیں، انگریز مصنف، بڑی تحقیق سے لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خودکشی کرنے کا مزاج جاپانیوں میں پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اتنی خوبیاں ان کے بیان کی، زندگی کی جنگ مشکلات کے سامنے پسر اپنے آپ کو ڈھا دینا، حوصلے ہار دینا، زندگی کی جنگ ہار جانا، دنیا میں ایک نہیں پڑا۔ آپ ان کو کامیاب مانتے ہیں؟ اب انہیں کامیاب مانتے ہیں؟ آج میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، ہمارے سامنے جو تصویر پیش کی جا رہی ہے، آج کی دنیا میں جو مسائل ہیں، انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک، حکومتی سطح سے لے کر کے گھریلو زندگی تک، بازاروں سے لے کر تعلیم گاہوں تک، ان تمام مسائل کا حل اسلام۔ اللہ رب العالمین نے ایسے جامع احکامات، ایسے زبردست احکامات دیے کہ انسانی مسائل کا حل یہاں موجود ہے۔ آج جب ہم مسائل میں جوجھ رہے ہیں، اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والے خالق و مالک نے اس دنیا میں زندگی گزارنے، جیون بتانے کے لیے جو کتاب ہمیں دی ہے، جس کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اسے ہم نے پڑھا ہی نہیں، اسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک ایک پہلو سے اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے، ضروری چیزیں، سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور جس کی بنیاد پر انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، دنیا کے بیشتر مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ وہ پہلی چیز، بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ آدمی، اس کو کس نے پیدا کیا؟
کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ اس رب العالمین نے جس نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کے خالق و مالک نے کتنی نعمتیں دی؟ اگر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا تو کیسے انتظام و انسلام اور نعمتوں کے ساتھ بھیجا؟ ایسا چمکتا ہوا سورج صبح نکلتا ہے کہ روشنی کا شکوہ کسی کو نہیں۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہر جگہ سانس کی ضرورت ہے، ہوا کے لیے تلاش میں آج تک کوئی شخص نہیں نکلا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے غلہ اٹھایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ غور کرتا جائے آدمی، اگر آدمی غور کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات نعمتوں کا ایک دسترخوان ہے، جتنا حصہ ہم چاہتے ہیں اس میں سے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا انتظام انسلام کیا، ہم اس دنیا میں ابھی نہیں آتے ہیں، اللہ ہمارے ماں کے سینے میں ہماری خوراک کا انتظام کرتا ہے، ایسے جذبات اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ ہماری غلاظت کی انتہائی اپنائیت کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ یہ اتنا زبردست انتظام کس لیے؟ آدمی پیدا ہو 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزارے مر جائے، بس۔ اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہے، اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ہم شمار نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کو۔ کس لیے؟ کیسے؟ سب سے پہلا اور اہم سوال ایک آدمی کے سامنے ہے، مجھ کو کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے اتنا زبردست انتظام و انسلام کیا؟ اس کو پہچانا سب سے پہلی چیز۔ یہیں پر آدمی رک کر کے ایک لمحے کے لیے غور کرے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کس کی آدمی پوجا کرتا ہے۔ بھائی یہ غلط جملہ یا طنز نہیں، حقیقت۔ وہ شخص ہو جو اس دنیا میں پیدا ہوا تو دنیا موجود تھی، دریا بہ رہے تھے، درخت اگے ہوئے تھے، آسمان سے بارش جاری تھی، ساری چیزیں کائنات کی جاری تھی۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے، تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ان چیزوں کو کون چلا رہا؟ سوال۔ جتنی بھی مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے، ہر مخلوق پر آدمی تدبر کرے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس چیز کا جواب دیا، سب سے پہلے، کہ تم سب کا خالق و مالک ایک ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین، یہ آسمان، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی؟ اور ہر کسی کو یہی کہا کہ ایک اللہ اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی کا اگر عقیدہ درست ہے، ہوتا کیا ہے؟ کیا ساتھ انسانی زندگی میں ہر جگہ ہو، وہ آدمی کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ آدمی کبھی حالات کا شکار نہیں ہوگا، مشکلات میں ڈال کر کے گفتگو کرنے کا فن جانے گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، دنیا کی مشکل ترین چیز اگر اس کے سامنے آئے، دنیا کی مشکل ترین چیز، بڑے سے بڑا حادثہ ہے، تو یہ عقیدہ اس کو سنبھالتا ہے۔ یہی عقیدہ اس کو سمجھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا، یہی عقیدہ اسے سمجھتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کا وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی اگر کامیابی ملے اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں۔ یہ معمولی چیز ہے، آدمی کو ہر قسم کے حالات کے سامنے ڈٹ جانے کا ہنر دیتا ہے۔ مگر ایک چھوٹی سی مثال ہے، ابھی پچھلے دنوں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کل کی بات ہے، اس ملک میں جب کرونا آیا تو کیا ہوا؟ کرونا آیا تو بہت سارے لوگ، عقیدہ نہیں تھا، دین نہیں تھا، توحید نہیں تھی، باپ کی لاش بیٹا چھوڑ کر بھاگتے، ماں کی لاش کو کاندھا دینے کے لیے بیٹا موجود ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ گئے، کس بنیاد پر؟ لیکن جس آدمی کے پاس یہ چیز تھی کہ نفع اور نقصان کے مالک، زندگی اور موت کی مالک اللہ کی ذات ہے، اس نے ہرگز نہیں رشتوں کو قربان نہیں کیا۔ یہ رشتے بچے اسی عقیدے کی بنیاد پر۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی کے ہر پل، ہر لمحے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔
کبھی وہ حرام کی طرف غلط کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا اگر یہ درست ہوگا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس کے عقیدے کی، انسان کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ہر نبی کو یہ پیغام ہے، معمولی چیز نہیں۔ ایک آدمی اگر روزگار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہی عقیدہ اگر رہے گا وہ بیماری نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے یہاں جیسے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، آدمی ماتھے کا لکھا مٹا سکتا ہے، مقدر کا نہیں، کہتے ہیں نا، یہ زبان سے آدمی کہتا ہے، لیکن اگر عقیدہ رہتا ہے دل میں تو ہرگز وہ حرام کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے نہیں سکتی، اور اگر نہیں لکھا ہے تو میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کا اگر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ہر جگہ۔ ہم انسانوں کو مشکلات میں، مصائب اور تکلیف میں، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنے والا، مشکل حالات میں رشتوں کا اکرام کرنے والا، لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنے والا، اور ہر قسم کے حالات میں ڈٹ کر زندگی کے مشکلات کا مقابلہ کرنے والا اگر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، سب سے پہلی چیز، یہ معمولی چیز نہیں، سب سے پہلی اسلام نے یہ بنیادی تعلیم دی کہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے پر آئیں گے، آدمی حکومتی سطح پر، گھریلو سطح پر، زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کی ضرورت ہے، ہر شعبے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مجھ سے پہلے خطیب کہہ رہے تھے تعلیم، اللہ رب العالمین نے تعلیم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے تو اس میں ایک جملہ کہا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ اگر قرآن کے کسی ایک واقعے کو آپ پڑھیں تو صرف وہ واقعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے جلوں میں اصول، ضابطے، اس کے دفاتر ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، انسانی سائیکالوجی اور نفسیات پر دنیا کی سب سے دلچسپ کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ انسان ہے۔ اس لیے قرآن سے زیادہ دلچسپ کتاب انسانی سائیکالوجی پر دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ جتنے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان کی سائیکالوجی اس میں بیان کی ہے اس کتاب کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں، تعلیم، توحید کو چھوڑنے کا نقصان میں نے صرف اشارے میں دیا۔ ترقی یافتہ قومیں اور غیر ترقی یافتہ قومیں، یا تو زندگی کا حوصلہ ہار جاتا ہے آدمی، یا تو رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، یا مشکلات کا مقابلہ کرنا نہیں جانتا، یا اپنی جیسی مخلوق کے سامنے سر و سجود ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں۔ تعلیم، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ گئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی پہلی وحی، اس میں ضابطۂ تعلیم بھی دے دیا گیا، اہمیت تعلیم کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تعلیم کو اگر رب سے الگ کیا جائے تو تعلیم مفید نہیں، مضر۔ تعلیم کو اگر رب کے ساتھ جوڑا جائے گا تو مفید ہوگی۔ آج ہمارے یہاں کچھ دنوں پہلے ہمارے معاشرے میں تعلیم کے چمکیے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ مسلمانوں کا مسائل کا حل تعلیم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں تعلیم کے لیے مسلمان بچے اور بچیوں کے لیے راستے کھول دیے، لیکن اللہ نے تعلیم کے بارے میں کہا تھا اس کا تعلق رب سے ہونا چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اگر تعلیم کا تعلق رب سے نہیں ہے، مضر، مفید نہیں، مضر ہوگی۔ آج دنیا میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی کمی نہیں ہے، یورپ میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بنا ڈگری کے آپ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں نوکری نہیں حاصل کر سکتے۔ رشوت کا معاملہ، تمام چیزوں کا معاملہ، باقاعدہ حکومت نے اس کے لیے قانون بنایا ہے، اینٹی کرپشن محکمہ ہے باقاعدہ اس کے لیے،
ہمارے یہاں ڈاکٹری پیشہ انتہائی مقدس پیشہ مانا جاتا ہے. معاف کیجئے گا اس کو تنقید کے تناظر میں نہیں، حالات کے تناظر میں انتہائی مقدس پیشہ مانا جاتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، پیتھولوجسٹ کا کٹ، خون پیشاب چیک کرنے والے کا کٹ، ایکس رے سونوگرافی والا، میڈیکل والا، کیا آپ ہم یہ نہیں جانتے؟ تعلیمی ادارے، اس کا مینجمنٹ، کیا بنا رشوت کے نوکریاں لگ رہی ہیں؟ یہ سب تعلیم کے تعلیمی ادارے بتا رہا ہوں جہاں استحصال، رشوت سب کچھ جاری ہے. معاف کیجئے گا، تعلیم اس وقت فائدہ مند ہے جب رب کے ساتھ ہوگی. اگر رب نہیں ہوگا تعلیم مفید نہیں، مضر ہے. یہ جتنے بھی رشوت خوری اور یہ تمام معاملات آپ جاہلوں میں بتائیں گے. میں اس کی مثال نے چند اشارے کیا، آپ پورے معاشرے کو دیکھتے چلے جائیں گے. تعلیم سے آدمی چیزوں کی حقیقت جانتا ہے، یہ ضرور ہے، لیکن چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا یہ نہیں جانتا. میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ دنیا کا علم آدمی کو بتاتا ہے، مادے جانا، الیکٹران نہ جانا، نیوٹران جانا، پروٹون جانا، سب کچھ جان گیا، لیکن بناتا نہیں. دین، رب سے تعلق آدمی کو بناتا ہے. اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اس سلسلے میں. ایک بچہ، ہمارے یہاں تعلیم دنیا کے اندر آج میں نے جاپان کا تذکرہ کیا، یورپ وغیرہ کا تذکرہ، امریکہ وغیرہ کا تذکرہ. ابھی پیچھے میں نے ایک خبر پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی وہ خبر. ایک شخص کی اولڈ ہوم میں، دارالصوفہ میں موت ہو گئی. اولڈ ہوم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک نے کافی ترقی کر لیا، اس لیے جب ان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یا تو اولاد گھر سے نکل جاتی ہے ان کو چھوڑ کر، یا ان کو لے جا کر کے ایک ایسے مکان میں جس کو اولڈ ہوم، بوڑھا گھر کہا جاتا ہے، گورنمنٹ جسے چلاتی ہے، وہاں حسرت و افسوس اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑا. تو ایک شخص کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی تو ایک نمبر ملا اس کے پاس، اس نمبر پر فون کیا گیا تو وہاں سے جواب آیا کہ آپ لوگ اس کا تمام معاملہ کر لیجیے. اصل میں میں ذرا اپنے دوست و احباب کے ساتھ نکلا ہوں وہاں گھومنے کے. اس کے بعد اس نے ایک اور نمبر دیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کیجیے. دوسرے نمبر پر جب رابطہ کیا گیا تو وہاں سے فون پر کسی لیڈی نے فون اٹھایا اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی کمپنی کے بزنس ٹور پر نکلی ہوں، میں نہیں آ سکتی، اس لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجیے. تیسرے نمبر پر جب رابطہ کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بالکل نئی شادی کیا ہوں، اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلا ہوں گھومنے کے لیے، میں نہیں آ سکتا. اس نے پہلا نمبر دیا. اولڈ ہوم کے ذمہ داروں نے کہا کہ اسی نمبر سے چلتے ہوئے آپ تک ہم پہنچے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، اکاؤنٹ نمبر دیجیے، آپ میں پیمنٹ کر دے رہا ہوں، آپ تجہیز و تکفین کر لیجیے. آپ کو بتاؤ یہ کون تھے تینوں؟ یہ تینوں ان کی بیٹے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی. ترقی اتنی، تعلیم اتنی کہ اب باپ کو کاندھا دینے کے لیے بیٹے اور بیٹی کے پاس وقت نہیں ہے. آپ اسی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. میں اگر بتانا چاہوں لمبی تفسیر ہو جائے گی. پچھلے دنوں کے بعد دنیا کی نمبر 1 تصویر جو آئی، دنیا کی نمبر 1 تصویر جانتے ہیں وہ کون سی تھی؟ وہ تصویر یہ تھی کہ صومالیہ کے علاقے میں قحط زدہ جو علاقہ تھا، اس علاقے میں خوراک کے مرکز کی طرف ایک 6 سال کی بچی بڑھ رہی ہے. ہڈیوں کا ڈھانچہ آپ گن سکتے ہو، اس کی پھسلیاں کی ہڈیاں، چھوٹی سی معصوم فرشتہ. ایک فوٹوگرافر نے دیکھا کہ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے وہ بیٹھ گئی. جب وہ بیٹھ گئی تو کچھ دیر دور پر ایک گدھ بیٹھ گیا تاکہ یہ بچی مرے تو اس کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھرے. اور بچی زندگی بچانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے خوراک کے مرکز تک پڑ گئی. اس نے اس تصویر کو دیکھ کر کے اس کو فوراً فوٹو کھینچ دیا، کیونکہ تصویر ایک تھی، کہانیاں انیک. جب یہ بین الاقوامی سطح پر یہ تصویر آئی تو 1 نمبر دیا گیا.
آپ کو بتاؤ اس سے آگے کی بات، تصویر کے فوٹوگرافر کو جب دنیا کے 1 نمبر تصویر کا اعزاز اور لاکھوں ڈالر انعام ملے تو لوگوں نے فون کر کے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ تو نے اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس معصوم فرشتے سے جو کسی کے جگر کا ٹکڑا تھا، بھوک اور نکاحت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، تو نے اس کو خوراک کے مرکز تک پہنچایا۔ دوسرے روز فوٹوگرافر نے خودکشی کر لی، دوسرے روز ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ مادہ پرستی، ابن الوقتی، ہمدردی اور اخوت اور مروت سے محروم معاشرے کو تعلیم کے ڈگریوں سے لدا ہوا ہے وہ معاشرہ۔ میں بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں۔ مفلس و کلاش اگر معاشرہ ہو جائے، تعلیم جب تک رب کے ساتھ نہ جڑی، اخوت، مروت، ہمدردی، یہ تمام چیزیں نہیں آئیں گی۔ ہم نے صرف مادوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک بچہ ہے، ہمارے یہاں اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ایک بچہ ہے، آپ اسے اسکول میں داخل کر دیجئے، دین کی تعلیم جس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے یہاں، یہ دین ہے جس کی بنیاد پر والدین کی خدمت کرے گا بیٹا، یہ دین ہے جس کی بنیاد پر بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، یہ دین ہے جس کی بنیاد پر کمزوروں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ دین ہے جس کی بنیاد پر دولت مند غریبوں کی مدد کریں گے، قرض، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ یہ دین ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم پیٹ بھر کر کے کھا لیا، سو گئے اور تمہارا پڑوسی بھوکا سویا تو اللہ تم سے سوال کرے گا۔ یہ دین ہے، پڑوسی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ہر کسی کے حقوق کی ادائیگی اسی کی بنیاد پر۔ کل کرونا جب آیا اس دیش میں، کس بنیاد پر لوگوں نے اپنے گھروں کے پکے ہوئے کھانے ان لوگوں کے سامنے رکھے جن سے کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے یہ کہ ایک ملک کے رہنے والے تھے، نہ مذہب کا رشتہ نہ شہر کا رشتہ، صرف انسان ہونے کے رشتے۔ یہ دین کی تعلیم تھی کہ کوئی بھوکا اگر ہو تو اسے کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اخوت، مروت، ہمدردی معاشرے میں اگر چاہتے ہو تو دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نازل کردہ، اس کائنات کے خالق و مالک کے نازل کردہ احکامات کے ذریعے میں تعلیم پر بات کر رہا تھا۔ کچھ وقت رہا تو انشاءاللہ گھریلو مسائل پر بھی اور حکومتی پر بھی انشاءاللہ تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ تعلیم، ایک بچہ ہے، اگر آپ اسے دین نہیں بتاتے تو آپ نے اسے مادے بتائے، مادوں کے خواص بتائے، لیکن مادے کے خالق کی معرفت نہیں دی، اخلاق نہیں دیا۔ دنیا کا علم آدمی کو بتاتا ہے اور دین کا علم آدمی کو بناتا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، آپ اسے لے جا کر کے ریاضی کے ٹیچر کے پاس بٹھا دیجیے، حساب کا ٹیچر اس کو سمجھائے گا بیٹا 10 کا نوٹ لے کر گیا اگر دکان پر اور 7 روپیہ کا سودا لیا تو دکاندار کتنا لوٹائے گا؟ کتنا لوٹائے گا؟ دیکھو وہاں سے بچہ جواب دے رہا ہے 3 روپیہ لوٹائے گا۔ بڑے تیز ہیں یہاں بھی بچے ساتھ۔ 10 روپیہ کا نوٹ لے کر گیا، 7 روپیہ کا سودا لیا تو دکاندار کتنا لوٹائے گا؟ 3 روپیہ۔ لیکن اگر اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی بچہ حقیقت میں پریکٹیکل لائف میں 10 کا نوٹ لے کر دکان پر پہنچا، 7 روپیہ کا سودا لیا، دکاندار نے اجلت میں بجائے 3 لوٹانے کے 7 لوٹا دیا۔ اب الجبرا اس کو یہ نہیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے، الجبرا نے تو بتایا 4 زیادہ ہے رکھ لیں، یہ بتائے گا اس کو کہ یہ جو 4 زائد ملا ہے یہ لوٹا کون بتائے گا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے سامنے تجھ کے جواب دے رہا ہے، یہ اس کو بتائے گا۔ اس کا دین دنیا کا علم بتاتا ہے اور دین بناتا ہے۔ آپ ڈگریاں کتنی دے دو، رشوت ستانی استحصال کے مراکز کھول دو گے، اخلاق، مروت، ہمدردی، اخوت تلاش کرنا پڑے گا۔ میں نے آغاز کیا تھا اس ترقی یافتہ قوم سے،
آغاز، میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ ایک واقعہ بتاتا کہ یہ اخوت اور مروت، یہ ہمدردی، سودی نظام، والدین کے حقوق، یہ تمام چیزیں جس سے آج معاشرہ ترس رہا ہے، گھر ترس رہا ہے، یہ تمام چیزیں اسلام نے دی۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسلام کا پیغام انسانیت کے نام، اسلام کا پیغام انسانوں کو ان کا عقیدہ، ان کا گھر، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے پڑوسی، ان کی تجارت، ہر چیز انتہائی مطمئن اور سب سے بہتر انداز میں، اس لیے کہ اس دنیا کے خالق نے بنایا۔ کیا ہے اسلام میں احکامات؟ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، کیا بیان کیا اسلام نے؟ اگر ایک ایک چیز پر بیان کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، والدین کے احکامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں، کہا پھر کہا تیری ماں۔ اس کے بعد سوال کیا تو کہا تیرا باپ۔ ذرا سا غور کیجئے، میڈل کتنے ہوتے ہیں؟ تینوں ماں لے گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تیرا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں تاکہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں جنت عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت چاہتے ہو، اللہ کے رضا اور خوشنودی؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا دونوں، یہی اللہ کے نبی دونوں۔ کہا جا کر ان کی خدمت، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھ گیا، قرآن میں 3 چیزیں اللہ نے جوڑے سے بیان کی ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تیسری چیز والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ نے اس کو بھی جوڑے سے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ اللہ نے جہاں توحید کیا، شرک کا تذکرہ کیا، وہاں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ کتنی اہم چیز ہے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ گھر، ہمارا جو گھر ہے وہ جنت بن جائے۔ آج بڑا عجیب لگتا ہے ایک بچے کو، ایک نوجوان کو، مجھ کو تو بڑا عجیب حیرت ہوتی ہے جب کسی عالم یا کسی بزرگ و شخص کو اور نیک آدمی کو لوگ پکڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک شخص ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں اس کا سامان رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرتا ہے، والدین کی دعا، اولاد کے حق میں، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا دل خوش رکھیں۔ اگر ان کے دل سے دعا نکل گئی، حادثات اور ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہمارے راستے سے ہٹ جائے گی، کامیابی ہمارے گھر کا پتہ پوچھے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، میرے والدین مجھ کو حکم دیتے ہیں ہم ان کی بات مانیں یا چھوڑ دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو باقی رکھ، چاہے ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے صرف شرک کے بدعقیدگی کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، ان کا حق ادا کریں، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان دوست و احباب کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری زندگی کا سب سے مخلص، سب سے بہترین دوست تو انسان کا اس کا باپ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والی ماں ہوتی ہے۔ یہ معمولی نہیں، ذرا سا تصور کیجئے کیسی تکلیفیں اس نے اٹھائی، کیسی پریشانیاں اٹھا کر کے اس نے بچوں کو پالا ہے۔
میں ایک حقیقی واقعہ جانتا ہوں ایک باپ کا کہ اپنے بچے کو 5 سال کے بچے کو عید کے 1 روز پہلے دکان پر گیا کپڑا خریدنے کے لیے، اس کے پاس صرف 600 روپئے تھے۔ میں حقیقی واقعہ جانتا ہوں۔ وہ جب دکان پر پہنچا تو اس کا بچہ ایک ایسے ڈریس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی قیمت 700 روپئے تھی۔ باپ آڑ بن گیا، بیٹے اور ڈریس کے درمیان کے کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کی انگلیاں اس طرف نہ اٹھ جائے جس کی اجازت میری جیب میں دیتی۔ اور اس کے بعد بچے نے جو ڈریس مانگا وہ پوری قیمت کا تھا جو اس کی جیب میں تھا، جبکہ اس نے چپلیں بھی نہیں خریدی تھی اور دیگر سامان بھی نہیں، لیکن وہ خوش ہو گیا کہ میرے بیٹے نے میری پوری جیب کی جو قیمت تھی اتنا مانگا، میرے بیٹے نے خرید لیا۔ دوسرے روز وہ اپنا سب سے بڑا تہوار جونے کپڑوں میں کرتے ہیں، معمولی چیزیں۔ ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، ڈاکٹر کے پاس بیٹا بیمار ہے، باپ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو بھیج دوں گا میرے بچے کو۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ نے حکم دیا ہے 10 چیزیں جن کی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک ہے ماں باپ۔ آج ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جھڑک دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آخرت اور دنیا دونوں جگہ کی کامیابیاں وابستہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ تصور کیجیے اپنی ماں کے بارے میں کہ اگر رات کا وقت صبح کا وقت ہے، بچہ سفر پر سے آیا آ کر کے امی سے کہتا ہے امی 2 بجے رات کو یہ مجھ کو 8 بجے اٹھا دینا بہت ضروری تھا۔ والدہ کہ یاد 2 بجے رات کو میرا جگر کا ٹکڑا آیا، اب اس کو صبح اٹھانا ہے۔ صبح جب ہوئی تو اس نے اٹھانا شروع کیا، بچہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ آخر میں وہ اس کے سر کے پاس رکھی ہوئی پانی کی بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اس کے چہرے پر مار دیتی ہے کہ بیٹا 8 بجنے میں 10 منٹ ہے میرے بیٹے، نقصان ہو جائے گا، تم نے کہا تھا اٹھ جا، بچے کا موڈ خراب ہو جائے۔ وہ کہتا ہے امی کیا ضرورت تھی پانی ڈالنے کی؟ پلٹ کر اگر ماں سوال کر لے، پوچھ لے کہ بیٹا تو نے کہا تھا اٹھانے کے لیے تیرا نقصان ہو جائے گا، تو مجھ پر جو پانی ڈالتا تھا اور یہ اٹھنے کا وقت ہے، تو مجھ پر جو پانی ڈالتا تھا بیٹا اس میں بدبو ہوتی تھی اور ٹائم بھی سونے کا رہتا تھا 2 بجے 3 بجے رات کر، لیکن میرے لال میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا کیا، میں تو تجھ کو سوکھے میں سلا دیتی تھی، خود گیلے میں سو جاتی تھی۔ کبھی پلٹ کر پوچھے گی کیا کہیں گے؟ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اپنے کو بھوکا رکھ، اپنی خواہشات کو مار دیا۔ جنت وابستہ ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں، بیوی کے حقوق، ایک ایک چیز اسلامی تعلیمات، ایک ایک چیز اسلام، تمام مسائل کا حل، بیوی کو حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیاب لوگوں کے بارے میں کہا، قرآن کریم پڑھیے، عبداللہ ابن کثیر ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر آدمی کو جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو 3 مقامات سے قرآن کی تلاوت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جنت دے گا، اس میں ایک مقام ہے سورہ مومنون، پہلی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنے وقت کو لغو چیزوں میں ضائع نہیں کرتے۔ لغو چیزوں معمولی چیز نہیں ہے، مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج ہمارے یہاں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گیارہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لغویات وقت کو ضائع کرنا۔ رات ہوئی، ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، 2 4 5 لوگ رہتے ہیں، نند دیورانی جٹھانی، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتا ہے۔ اب رات کا وقت کھانا کھا کر کے بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کا کچھ درد کم ہو، تو اس کاندھے پر سر رکھ کر کے وہ بیان کرے، آپ تسلی دے میں ہلکا کرے، اس کا کچھ حل نکالے۔ آپ کے کچھ مسائل ہیں تو اس سے شیئر کریں، اسی کے لیے ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون اللہ نے رکھا ہے۔ ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن، خرابیوں کو چھپائے گی۔ لباس میں جو خرابیاں ہوتی ہے بدن کے جو عیوب میں سب کو چھپا لیتا ہے،
اس میں اگر خرابیاں ہو تو اس کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، مشیر ہے، نصف بہتر جو کہا جاتا ہے. لیکن ہم تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر وقت گزارے. معاف کیجیے گا، یہ مسائل کا ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. حکومتیں آج دنیا کے اندر جو مسائل حکومتوں میں پائے جاتے ہیں، جو ظلم و ناانصافی، اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کو مساوات اور برابری ہے. بڑے سے بڑا شخص اگر جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. آج اگر حکومتیں اس نہج پر چلے تو صرف ایک بات کہوں کہ اسلام نے حکومت چلانے کا جو ضابطہ دیا ہے، حکومت چلانے کا، اس میں حاکم کا نہیں خادم کا تصور ہے. حاکم کا نہیں خادم کا تصور ہے. اور اگر حاکم خادم بن جائے تو رعایا کے مسائل اور رعایا کی مشکلات بڑھتی نہیں ہیں، حل ہوتی ہیں. یہ تصور ہے. اور اسی کو پڑھ کر کے بعد کے ادوار میں لوگوں نے کہا، فلم ہتی کا بڑا مشہور قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی. 23 سال کی قلیل مدت میں آپ نے عرب کی اس بنجر زمین کو ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا. بلا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی. صرف ایک واقعہ، کیسا تصور حکومت کا ہے. آج جو موجودہ دور میں مسائل ہیں حکومتی، گھریلو، تجارتی، ہر سطح پر، ان تمام کا حل اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت اختصار کروں گا آپ یہاں سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں گشت کر رہا ہے. ایک مقام پر پہنچے، ایک شخص اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا مسافر ہوں اور اہلیہ جو ہے اس کو بچے کی ولادت قریب ہے. آپ فوراً گھر گئے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. دونوں جب پہنچے، اہلیہ اندر چلی گئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا. کچھ دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین تو ایسا ہونا چاہیے کہ رات کے وقت تو ایک مسافر جس کا کوئی جاننے والا مدینہ میں نہیں، یہاں کا ڈیرا ڈالا، ایسا مشکل آئی اس کے اوپر، اور ایسے مشکل میں راحت اور کام آئے، تکلیف میں. یہ گفتگو ہو رہی تھی، اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ آواز دیتی ہے کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنائیے. جھٹکے سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے آپ امیر المومنین. ایک تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یہ نظام حکومت اسلام کی طرف سے، اسلام نے دیا. آپ نے جملہ کہا امیر المومنین نہیں، خادم المسلمین. رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکومت آپ زندگی کے جس شعبے میں خلقشار، خرابی اور آج مسائل کا انبار پائیں گے، اس کی بنیادی سبب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اور خالق اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ضابطہ ہونا چاہیے. اس لیے اس نے بہتر ضابطہ بنایا ہے، اسی ضابطے پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ موبائل، اگر ایک آدمی 1.5 لاکھ روپے کا موبائل خریدے اور اس کے بعد کمپنی نے جو ڈائریکشن دیا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے چارج کرتے رہیے بیٹری اتر جائے گی. اب آدمی سوچے 1.5 اور 2 لاکھ روپے کا موبائل ہے میرے پاس، اور یہ حضرت کا موبائل 5,000 کا اور 3,000 کا. یہ بھی ریچارج ہو، میں بھی ریچارج ہوں. میں ریچارج نہیں کروں گا. آپ کمپنی کا دیا ہوا، جس نے موبائل بنایا ہے، اس کے دیے ہوئے ڈائریکشن کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. آپ سوچتے ہیں میں اس کو ذرا سا توے پہ تل لوں گا اور لاکھ روپیہ والا موبائل میں 5,000 والے کی طرح کروں تو کیا ہوگا؟ چلے گئے؟ نہیں چلے گا. آپ کے پاس گاڑی ہے، اب تو گاڑیوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. آپ مرسڈیز لے کر جا رہے ہیں 50 لاکھ روپیے کی، اور پھر وہ کروڑ روپیے کی کاریں ہیں. اب آپ نے وقار لی، کمپنی نے کہا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے. آپ پیٹرول پمپ پہ گئے تو وہاں پر ایک 3,000 کی لونا والا بھی کھڑا ہوا ہے، 4 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ بھی پیٹرول، میں پانی ڈال کر چلاؤں گا، کروڑ روپیے کی گاڑی چلے گی. کمپنی میں جو ڈائریکشن دیا ہے اس ڈائریکشن کے مطابق اس کی مشین کو استعمال کرو گے تو کارآمد، ورنہ
آپ کا دماغ لگاؤ گے تو اس کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے بارے میں قاعدہ بتائے گا۔ ہم خود اپنے لیے اگر ضابطہ بنائیں گے کیا کام آ جائے گا۔ ہم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا خالق جو ہماری فطرت سے واقف ہے، اتنے فطرت انسانی کے نفاذ کے ذریعے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ ہمارے گھروں کے، ہمارے بازاروں کے، ہماری شہر کے ہر جگہ کے مسائل اس کے ذریعے حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو تو نے ضابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے۔ مسائل میں گھرے ہوئی انسانیت، مشکلات میں گھرے ہوئے افراد، رب العالمین اس سے نکلنے کا جو راستہ تو نے بتایا ہے، اس راستے کو اپنا لے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ وہ جنت بن جائے، آج بڑا عجیب لگتا ہے، ایک بچے کو، ایک نوجوان کو، مجھ کو تو بڑا عجیب حیرت ہوتی ہے جب کسی عالم یا کسی بزرگ و شخص کو اور نیک آدمی کو لوگ پکڑ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک شخص ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں اس کا سامان رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ نظر نہیں کرتا ہے، والدین کی دعا، اولاد کے حق میں، مسافر اور مظلوم کی دعا۔ اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف ان کا دل خوش رکھیں۔ اگر ان کے دل سے دعا نکل گئی، حادثات اور ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہمارے راستے سے ہٹ جائے گی، کامیابی ہمارے گھر کا پتہ پوچھے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، میرے والدین مجھ کو حکم دیتے ہیں ہم ان کی بات مانیں یا چھوڑ دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو باقی رکھ، چاہے ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے صرف شرک کے بدعقیدگی کے معاملے میں ان کی بات نہ ماننا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، والدین کی اطاعت اور فرما برداری، ان کا حق ادا کریں، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان دوست و احباب کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری زندگی کا سب سے مخلص، سب سے بہترین دوست تو انسان کا اس کا باپ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والی ماں ہوتی ہے، یہ معمولی نہیں۔ ذرا سا تصور کیجئے کیسی تکلیفیں اس نے اٹھائی، کیسی پریشانیاں اٹھا کر کے اس نے بچوں کو پالا ہے۔ میں ایک حقیقی واقعہ جانتا ہوں ایک باپ کا کہ اپنے بچے کو، 5 سال کے بچے کو عید کے 1 روز پہلے دکان پر گیا کپڑا خریدنے کے لیے، اس کے پاس صرف 600 روپے تھے۔ میں حقیقی واقعہ جانتا ہوں، وہ جب دکان پر پہنچا تو اس کا بچہ ایک ایسے ڈریس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی قیمت 700 روپے تھی۔ باپ آڑ بن گیا، بیٹے اور ڈریس کے درمیان کے کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کی انگلیاں اس طرف نہ اٹھ جائے جس کی اجازت میری جیب نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد بچے نے جو ڈریس مانگا وہ پوری قیمت کا تھا جو اس کی جیب میں تھا، جبکہ اس نے چپلیں بھی نہیں خریدی تھی اور دیگر سامان بھی نہیں، لیکن وہ خوش ہو گیا کہ میرے بیٹے نے میری پوری جیب کی جو قیمت تھی اتنا مانگا، میرے بیٹے نے خرید لیا۔ دوسرے روز وہ اپنا سب سے بڑا تہوار جونے کپڑوں میں کرتے ہیں، معمولی چیزیں۔ ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، ڈاکٹر کے پاس بیٹا بیمار ہے، باپ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو بیچ دوں گا میرے بچے کو۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ نے حکم دیا ہے 10 چیزیں جن کی وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے ایک ہے ماں باپ۔ آج ہمارے یہاں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جھڑک دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں،
آخرت اور دنیا دونوں جگہ کی کامیابی وابستہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ تصور کیجیے اپنی ماں کے بارے میں کہ اگر رات کا وقت صبح کا وقت ہے، بچہ سفر پر سے آیا آ کر کے امی سے کہتا ہے امی 2 بجے رات کو یہ مجھ کو 8 بجے اٹھا دینا بہت ضروری تھا۔ والدہ کہ یاد 2 بجے رات کو میرا جگر کا ٹکڑا آیا، اب اس کو صبح اٹھانا۔ صبح جب ہوئی تو اس نے اٹھانا شروع کیا، بچہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ آخر میں وہ اس کے سر کے پاس رکھی ہوئی پانی کی بوتل میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اس کے چہرے پر مار دیتی ہے کہ بیٹا 8 بجنے میں 10 منٹ ہے میرے بیٹے، نقصان ہو جائے گا، تم نے کہا تھا اٹھ جا، بچے کا موڈ خراب ہو جائے۔ وہ کہتا ہے امی کیا ضرورت تھی پانی ڈالنے کی؟ پلٹ کر اگر ماں سوال کر لے پوچھ لے کہ بیٹا تو نے کہا تھا اٹھانے کے لیے تیرا نقصان ہو جائے گا، تو مجھ پر جو پانی ڈالتا تھا اور یہ اٹھنے کا وقت ہے، تو مجھ پر جو پانی ڈالتا تھا بیٹا اس میں بدبو ہوتی تھی اور ٹائم بھی سونے کا رہتا تھا 2 بجے 3 بجے رات کر، لیکن میرے لال میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا کیا، میں تو تجھ کو سوکھے میں سلا دیتی تھی، خود گیلے میں سو جاتی تھی۔ کبھی پلٹ کر پوچھے گی کیا کہیں گے؟ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اپنے کو بھوکا رکھا، اپنی خواہشات کو مار دیا۔ جنت وابستہ ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھر میں جو مسائل ہیں، بیوی کے حقوق، ایک ایک چیز اسلامی تعلیمات، ایک ایک چیز اسلام تمام مسائل کا حل۔ بیوی کو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کامیاب لوگوں کے بارے میں کہا، قرآن کریم پڑھیے عبداللہ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر آدمی کو جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو 3 مقامات سے قرآن کی تلاوت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جنت دے گا۔ اس میں ایک مقام ہے سورہ مومنون، پہلی آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنے وقت کو لغو چیزوں میں ضائع نہیں کرتے۔ لغو چیزوں معمولی چیز نہیں ہے، مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ آج ہمارے یہاں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، گیارہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لغویات میں وقت کو ضائع کرنا۔ رات ہوئی، ہم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، 2 4 5 لوگ رہتے ہیں، نند دیورانی جٹھانی، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ گھر میں ہوتا ہے۔ اب رات کا وقت کھانا کھا کر کے بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے تاکہ اس کا کچھ درد کم ہو، تو اس کاندھے پر سر رکھ کر کے وہ بیان کرے، آپ تسلی دے میں ہلکا کرے، اس کا کچھ حل نکالے۔ آپ کے کچھ مسائل ہیں تو اس سے شیئر کریں، اسی کے لیے ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون اللہ نے رکھا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خرابیوں کو چھپائے گی۔ لباس میں جو خرابیاں ہوتی ہے بدن کے جو عیوب میں سب کو چھپا لیتا ہے، اس میں اگر خرابیاں ہوں تو اس کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، مشیر ہے، نصف بہتر جو کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم تو دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر وقت گزارے، معاف کیجیے گا، یہ مسائل کا ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ حکومتیں آج دنیا کے اندر جو مسائل حکومتوں میں پائے جاتے ہیں، جو ظلم و ناانصافی، اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب کو مساوات اور برابری ہے۔ بڑے سے بڑا شخص اگر جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ آج اگر حکومتیں اس نہج پر چلے، تو صرف ایک بات کہوں کہ اسلام نے حکومت چلانے کا جو ضابطہ دیا ہے، حکومت چلانے کا، اس میں حاکم کا نہیں خادم کا تصور ہے، حاکم کا نہیں خادم کا تصور ہے۔ اور اگر حاکم خادم بن جائے تو رعایا کے مسائل اور رعایا کے مشکلات بڑھتی نہیں ہیں، حل ہوتی ہیں، یہ تصور ہے۔ اور اسی کو پڑھ کر کے بعد کے ادوار میں لوگوں نے کہا، فلم ہتی کا بڑا مشہور قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی۔ 23 سال کی قلیل مدت میں آپ نے عرب کی اس بنجر زمین کو ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا، بنا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی۔ صرف ایک واقعہ، کیسا تصور حکومت کا ہے
آج جو موجودہ دور میں مسائل ہیں حکومتی، گھریلو، تجارتی، ہر سطح میں، ان تمام کا حل اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، بہت اختصار کروں گا یہاں سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک مقام پر پہنچے، ایک شخص اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا مسافر ہوں اور اہلیہ جو ہے اس کے بچے کی ولادت قریب ہے، آپ فوراً گھر گئے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ دونوں جب پہنچے، اہلیہ اندر چلی گئی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین تو ایسا ہونا چاہیے کہ رات کے وقت تو ایک مسافر جس کا کوئی جاننے والا مدینہ میں نہیں، یہاں کا ڈیرا ڈالا، ایسا مشکل آئی اس کے اوپر، اور ایسے مشکل میں راحت اور کام آئے تکلیف میں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آواز دیتی ہے کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنائیے۔ جھٹکے سے اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے آپ امیر المومنین۔ ایک تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یہ نظام حکومت اسلام کی طرف سے، اسلام نے دیا۔ آپ نے جملہ کہا امیر المومنین نہیں، خادم المسلمین۔ رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکومت، آپ زندگی کے جس شعبے میں خلقشار، خرابی اور آج مسائل کا انبار پائیں گے، اس کی بنیادی سبب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اور خالق اپنی مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ضابطہ ہونا چاہیے، اس لیے اس نے بہتر ضابطہ بنایا ہے، اسی ضابطے پر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ موبائل، اگر ایک آدمی 1.5 لاکھ روپے کا موبائل خریدے اور اس کے بعد کمپنی نے جو ڈائریکشن دیا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے چارج کرتے رہیے بیٹری اتر جائے گی، اب آدمی سوچے 1.5 اور 2 لاکھ روپے کا موبائل ہے میرے پاس، اور یہ حضرت کا موبائل 5,000 کا اور 3,000 کا، یہ بھی ریچارج ہو، میں بھی ریچارج ہوں، میں ریچارج نہیں کروں گا۔ آپ کمپنی کا دیا ہوا جس نے موبائل بنایا ہے اس کے دیے ہوئے ڈائریکشن کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں میں اس کو ذرا سا توے پہ تل لوں گا اور لاکھ روپیہ والا موبائل میں 5,000 والے کی طرح کروں تو کیا ہوگا؟ چلے گئے؟ نہیں چلے گئے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اب تو گاڑیوں کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، آپ مرسڈیز لے کر جا رہے ہیں 50 لاکھ روپیہ کی، اور پھر وہ کروڑ روپیے کی کاریں ہیں، اب آپ نے وہ کار لی، کمپنی نے کہا اس میں پیٹرول ڈالنا ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ گئے تو وہاں پر ایک 3,000 کی لونا والا بھی کھڑا ہوا ہے، 4 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اب آپ کہتے ہیں یہ بھی پیٹرول، میں پانی ڈال کر چلاؤں گا، کروڑ روپے کی گاڑی چلے گی۔ کمپنی میں جو ڈائریکشن دیا ہے وہ ڈائریکشن کے مطابق اس کی مشین کو استعمال کرو گے تو کارآمد، ورنہ آپ کا دماغ لگاؤ گے تو اس کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے بارے میں قاعدہ بتائے گا، ہم خود اپنے لیے اگر ضابطہ بنائیں گے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا خالق جو ہماری فطرت سے واقف ہے، اتنے فطرت انسانی کے نفاذ کے ذریعے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، ہمارے گھروں کے، ہمارے بازاروں کے، ہماری شہر کے ہر جگہ کے مسائل اس کے ذریعے حل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو تو نے ضابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق دے، مسائل میں گھری ہوئی انسانیت، مشکلات میں گھرے ہوئے افراد، رب العالمین اس سے نکلنے کا جو راستہ تو نے بتایا ہے اس راستے کو اپنا لے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔